بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، یہ آج اور کل 2 دن کا جو سلسلہ ہے ایک خاص ایک رسالہ، ایک کتاب ہے، اس کی تھوڑی سی اختصاراً شرح کی جائے گی اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے اور منہج سے ہے. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو 2 چیزیں، ہر امت کو 2 چیزیں دی تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کو، یعنی جتنے انبیاء آئے اور جتنی امتیں گزری ہیں، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی تھیں جن کی پابندی ضروری تھی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک یا ہر امت کے لیے ایک شرعہ مقرر کیا تھا اور ایک منہاج. 2 لفظ چیزیں، ایک شرعہ اور دوسرے منہاج. تمام مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے کر کے جو ترجمان القرآن سے ملقب ہیں وہ، اور آج تک تمام اہل علم کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شرعہ سے مراد تو شریعت ہے، دین ہے، اور منہاج سے مراد اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہے. یہ اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ لوگ دین سیکھنا تو ضروری سمجھتے لیکن منہاج اور منہج سیکھنا ضروری نہیں سمجھتے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دونوں چیزیں مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی مقرر کی ہے اور شریعت کے ساتھ ساتھ منہاج یعنی اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی اوپر والے نے متعین کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا دونوں کی پابندی آپ کے لیے ضروری ہے. جب دونوں کی پابندی ضروری ہے تو دونوں کا سیکھنا اور جاننا بھی میرے بھائی ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی کما امر ومن توضأ کما امر. جس انسان نے نماز پڑھی جیسے کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. حکم کیسے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض کیا شب معراج، اور صبح جبرائیل امین پہنچ گئے اور 2 دن نبی علیہ السلام کی امامت کروائی. کہاں؟ خانہ کعبہ کے قریب. اور پھر فرمایا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے اور آپ کی نماز، امت کی نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. ایک دن پہلے وقت پڑھائی اور دوسرے دن آخری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جز رفیع الیدین کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے
رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ کسی نے ان سے پوچھا یہ نماز تم نے کس سے سیکھی؟ تو ذرا دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا، دین بھی دیا، اور اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی اس نے متعین کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نماز میں نے اپنے نانا جان سے پڑھی سیکھی ہے۔ اور عبداللہ ابن زبیر کا نانا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو یہ نماز جو میں نے پڑھی رفع دین والی، یہ نماز میں نے اپنے نانا جان سے سیکھی ہے، اور نانا جان نے اللہ کے رسول سے سیکھی ہے، اور اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے سیکھی ہے۔ اب جبرائیل امین کہاں سے طریقہ لے کے آئے؟ اللہ۔ اسے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ امام بہقی، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ الترغیب و ترہیب جو حدیث کی بڑی جامع معنی کتاب لکھی ہے ترغیب و ترہیب پر، وہاں کتاب الطہارہ کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، علامہ البانی صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من توضأ کما امر ومن صلی کما امر، جس نے وضو ویسے کیا جیسے وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ پتہ چلا گیا کہ وضو کا بھی حکم ہے اور وضو کرنے کا طریقہ بھی مقرر ہے۔ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، اور نماز پڑھی جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو بتایا گیا ہے۔ تو دوستو یہ ہے منہج۔ اور یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، ہم میں سے ہر مسلمان الحمدللہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو لیکن نماز پڑھتا ہے، چاہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن بہرحال امام تو ضرور ہی پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے تو جب بھی پڑھتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہدایت دے۔ دوستو صراط مستقیم تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یہی سمجھنا ہے۔ تین چیزیں بیک وقت ہمارے اندر آئیں تو اس کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم۔ جس صراط مستقیم کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ وہ صراط مستقیم اصل میں تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ، نمبر 3 اصحاب رسول۔ چونکہ کس بات پر، کس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ نے نبی کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا۔ تو یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام اصل میں صراط مستقیم ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ۔ اسی لیے دیکھیں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم دے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب انعام کس پر کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یہ چار ہیں منعم علیہم۔ ہم لوگ دعا مانگتے اللہ ان لوگوں کا اس وہی راستہ ہم کو بھی عطا کر جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے، فضل و کرم کیا ہے۔ اور اللہ نے فضل و کرم جن پر کیا ہے وہ کتنے بندے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین والشہداء اور والصالحین۔ تین چیزوں کا مجموعہ اصل میں ہوتا ہے دوستو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور آگے آپ بڑھیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ دیکھیں یہاں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے، والسابقون الاولون، جو
سابقون الاولون ہیں، اور وہ دو قسمیں کے ہیں، انصار اور مہاجرین، دو ہو گئے۔ انصار صحابہ کرام دو قسم طرح کے تھے، انصار و مہاجرین۔ والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو نیکیوں میں ان کی اتباع کرتے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس آیت میں کہ نہ اللہ کا تذکرہ ہے نہ رسول کا تذکرہ ہے، غور کریں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تین قسم کے بندوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ اللہ نے تین قسم کے بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں نہ اللہ کا تذکرہ ہے نہ رسول کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ کس کا ہے؟ انصار کا، مہاجرین کا، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ مقام دیا ہے، اصحاب رسول کو یہ مقام دیا کہ انصار بھی، مہاجرین بھی، اور جو ان کی اتباع کریں گے قیامت تک ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا مستحق بنایا، ان سے خوش ہو گیا ہے۔ تو پتہ ہی چل گیا دوستو، اس آیت کو سامنے رکھیں کہ منہج کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، دین ہمیں سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو جب آپ نے سمجھ لیا تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے، صراط مستقیم، ایک تو کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول، اور تیسرے صحابہ کا طریقہ۔ پھر آپ کبھی ذرا غور کریں، جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں، پوری حدیث نہیں پتہ آخر، میرے یہودی 71 فرقے میں اور عیسائی 72 میں، میری امت کتنے فرقے بڑھ جائے گی؟ 73۔ جب پوچھا رسول اللہ، وہ 73، اللہ رسول کون نجات پائیں گے، وہ جنت میں جائے کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا فرمایا؟ من آنا علیہ و، جس پر میں ہوں اور میرے، اللہ ادھر سوچو، صرف اپنا نہیں بتایا، جس پر میں ہوں اور ہمارے صحابہ ہیں۔ آگے وہی الجماعہ، یہی وہ جماعت ہے، یہی صحابہ ہی کی جماعت ہے۔ یہ باتیں میں نے اس سے اندازہ لگ گیا دوستو کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم منہج کو سمجھیں اور صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اسی لیے اسلام کو برباد کرنے کے لیے جتنی سازشیں کی گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، سب کا شر ختم کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، اور اسلام غالب آیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے زمانے تک کفار اور مشرکین نے اسلام کو مٹانے کی جو کوشش کی تھی، جو انداز اختیار کیا تھا، اب دنیا میں نے بدل دیا۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو بکر عمر کا زمانہ ہوا، اب جہاد کے ذریعے نہیں، لڑ کر کے ذریعے اسلام نہیں مٹانا ہے، بلکہ فکری طور پر اب مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کام کے لیے شیطان ابلیس نے اپنا چیلا عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا۔ اس نے نہ اللہ پر اعتراض، نہ قرآن پر اعتراض، نہ کتاب آیت اور حدیث کی مخالفت، بس اس نے صحابہ کو غیر معتبر قرار دینے کی، بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کا جو معیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے، ان کی ذات کو اگر مخدوش کر دیا جائے، مشکوک کر دیا جائے، ان کو غیر معتبر قرار دیا جائے، تو اب حدیث و قرآن کا ہر انسان اپنی منمانی تفسیر کرے گا اور نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوں گی، تعویل و تحریف چلتی رہے گی۔ اسی لیے اس نے عثمان بن عفان سے لے کر کے آخر تک صحابہ کرام کی مخالفت کی، اور اس کی نسل آج تک جو باقی ہے، آپ ذرا دیکھیں، آج تک ان کی لڑائی کسی غیر مسلم سے نہیں ہوئی، اسلام کو مٹانے کے لیے صرف اہل سنہ والجماعت کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، اور اس کے بعد تمام سب، یعنی یہاں تک بات کر ڈالے کہ سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، 3 صحابی مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے۔ اب اتنا ایسا فتویٰ دے دینے کے بعد اور یہ عقیدہ پیدا کر دینے کے بعد
جانتے ہیں کہ اب کتاب و سنت سمجھنے میں انسان کیا ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے۔ یقین آ جائے۔ داتا دربار کا ایک شخص جو کہتا ہے، جب پنجابی میں سراتا تھا، داتا توسی بگڑی برائی، کچھ ایسے جو کہتے ہیں، جو قوال پڑھتا تھا لوٹ جاتے تھے، جو جوش میں آ جاتے تھے۔ کہا اس میں سب سے پہلے وجد آنے والا میں ہوتا، سب سے پہلے میں لوٹتا تھا۔ کہنے لگے کہ لیکن پتہ چلا کہ یہ شارجہ میں پاور ہاؤس بن رہا ہے، وہاں ویکنسی ہے۔ تو کہنے لگا کہ کہنے لگا جب وہاں اپنا وہ پیپر تیار کیے تو سب سے پہلے فوٹو کاپی کرانے کے بعد داتا دربار کی سیڑھیوں پہ لے جا کر خوب رگڑے اس کو کہ اب کون ہماری سی وی رد کر سکتا ہے، اور کہا پھر بھیجے تو باقاعدہ اس میں تھوڑی سی دھول ڈال دی۔ بہرحال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو درس میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دیا، مسلمان صحیح معنی موحد بنا، اور اللہ تعالیٰ وہیں اس کی انتقال بھی ہوا، لیکن سدھر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو غری کر رحمت کرے۔ وہ اپنا واقعہ بتاتا تھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، جہاں صحابہ کو نکال دیا گیا بیچ سے۔ دوستو اب سمجھ جائیں کہ ہر انسان کتاب و سنت کو اپنے سمجھ کے مطابق جیسے چاہے وہ استعمال کر دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ برابر اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت۔ اللہ صرف نے الیقین الموت، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت، یعنی مرتے دم تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا ہے۔ کہا، اور حدیث کون بیان کریں گے؟ صحابہ بیان کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ لیکن جب صحابہ کو بیچ سے نکال دیا گیا تو یقین کا معنی آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کی بات کرو جب تک یقین نہ آ جائے، جب یقین آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی ضرورت نہیں۔ تو لاہوری بھائی ہمارا کہنے لگا کہ جب سال بھر کے چھٹی ہوئی گیا پاکستان تو میری امی نے پیر صاحب کو بلا رکھا تھا، دبئی سے آ رہا ہے ہمارا پیر، ہمارا بیٹا آئے، کہنے لگے کہ اندازنے کے لیے میں نے لوٹے میں پانی بھر کر کے پیر صاحب کے پیر کے پاس چارپائی کے نیچے رکھ دیا، اور امی کو بتا دے پانی رکھا ہے، اور کہا میں چلا گیا مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھا، سنت پڑھا، وظیفہ کیا، جب آیا تو وہ پانی اسی جگہ پہ ہے، پیر صاحب پان پر پان اڑاتے جا رہے، حقہ پیتے جا رہے، لیکن نماز نہیں پڑھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی یہ نماز کو نہیں پڑھا؟ نہیں، ان کو یقین حاصل ہو گیا ہے، اب ان کے اوپر نماز نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کر کے پیر کو پکڑا، نماز نہیں پڑھا۔ نماز تم پڑھو جو یقین نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کریں جب تک کہ یقین ہے۔ یقین آ گیا تو عبادت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسے بہت ساری بدعات ایجاد کرنے میں انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے گا، صراط مستقیم 3 چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی شریعت دیا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی اس نے متعین کیا ہے، اسی کو قرآن نے منہج کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ منہج کہا ہے۔ تو ہمارے لیے دونوں کا علم ہونا ضروری ہے دوستو، ایک تو شریعت کا اور دوسرے شریعت پر عمل کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں ہمارا حج ہے، آئندہ سال شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، حج کرنے کا طریقہ مجھ سے تم سیکھ لو۔ دیکھیں حج بھی فرض ہے اور حج کا طریقہ بھی فرض ہے۔ تو دوستو ضروری ہے، یہ بات ہم نے اس لیے بتائی کہ آج ذرا اس پر بڑا لوگ کہتے ہیں منہج کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ضرورت ہے، کیوں؟ اللہ نے مقرر کیا ہے، جو اللہ نے مقرر اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے سلف اس سلسلے میں الحمدللہ جب اہل بدعت رائج ہوئے، حضرت اب صحابی کرام کے آخری دور میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بقید حیات تھے، اسی وقت سے طرح طرح کی بدعت ہے، قدریہ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جہمیہ پیدا ہوئے، بدعتوں کا اور شیعہ پیدا ہوئے۔ بدعت کا ایجاد صحابہ کرام کے آخری دور سے شروع ہو گیا تھا، صحابہ کرام تردید کرتے رہے، لیکن صحابہ کرام کے بعد یہ بدعتیں اور ایجاد ہوتی گئی، فرقے اور بنتے گئے۔ تو الحمدللہ ہمارے اہل علماء سلف
جو تھے انہوں نے ان کی تردید میں کتابیں تعریف کرنا شروع کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ دو نام رکھتے تھے، ایک کتاب الایمان یا کتاب السنہ، کتاب الایمان یا کتاب السنہ۔ چنانچہ سب سے پہلے امام ابو بکر ابی شیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام محدثین کے استاد ہیں، امام ابو بکر بن شیبہ نے کتاب الایمان لکھی جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تحقیق کے ساتھ چھپایا۔ اسی طرح سے امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لکھی۔ کتاب الایمان کا مطلب یہی کہ ایمان ہمارا کیسے ہونا چاہیے، طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، منہج ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس کو کتاب الایمان کہتے تھے۔ یا اسی طرح سے لوگ نام رکھتے تھے کتاب السنہ، کتاب السنہ۔ الحمدللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ لکھی، ان کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے السنہ لکھی، محمد بن نصر المروزی نے السنہ لکھی، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور امام اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اعتقاد اہل سنہ لکھی، امام ابن بطہ نے السنہ لکھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے علماء کرام حدیث کی کتابیں لکھنے لگے، تدوین کا زمانہ آیا، تبویب کا زمانہ آیا، تو سب سے بڑی کتاب آپ ذرا دیکھیں صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اسی منہج، اسی طریقوں کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے امام بخاری نے اپنی صحیح کی ابتدا کیا کتاب الایمان، پھر آگے گئے کتاب التوحید، باب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی صحیح بخاری کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اسی منہج کی وضاحت کے لیے ہے دوستو۔ بہرحال امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جتنے محدثین ہیں تقریباً ہر ایک نے منہج کا باب قائم کر کے کہیں سنہ، کہیں توحید، کہیں کتاب الایمان، اس طرح سے بہرحال کام ہوتا رہا۔ الحمدللہ ایک زمانہ گزر گیا اور آج تک یہ کام چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کتاب آج آپ کے سامنے ہم شروع کر رہے ہیں، جس کتاب کو امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اپنے مرض الموت میں آخری وقت میں املا کرایا تھا، نوٹ کرایا تھا۔ اور یہ کتاب اس کتاب سے لوگ بہت زیادہ ناواقف تھے۔ کچھ لوگوں نے پوری اپنی کتابوں میں اس کتاب کو پورا نقل، رسالے کو نقل کر دیا تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ جب وہ گھڑی ساز تھے تو اتنا ہی گھڑی بناتے تھے جتنے میں آج کا خرچہ چل جائے، باقی دکان بند کر کے چلے جاتے تھے مصر کے اندر جو بڑا سب سے پورا کتب خانہ ظاہریہ ہے اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کتاب حدیث کی پلٹتے رہتے تھے۔ تو کتابوں کو پلٹتے ہوئے انہوں نے دیکھا تقریباً 20-25 رسالے اس میں مجلد ہیں، ان کا تصفح کرنا شروع کیا، کھول کر کے دیکھا تو اس میں ایک رسالہ تھا اصول اہل السنہ للامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نوروں سے بھرے، دل باغ ہوا۔ اسی وقت پورے اس کی تصویر کرا کر کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ کتاب موجود ہے۔ انشاءاللہ اسی پر کتاب کا اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس کی شرح کریں گے، اور جو مسائل بیان کیے گئے وصول جانتے ہیں وصول کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ دیوار جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے وصول۔ کسی چیز جو ہر چیز اپنے بنیاد پر قائم ہوتی ہے، تو یہ وصولی چیز کا مطلب کہ پورے دین اسلام کی بنیاد اس پر قائم ہے۔ اگر وہ چیز درست نہ ہو تو اس پر جو چیز رکھی جائے گی وہ بھی درست نہیں ہوگی، وہ بھی مٹی میں مل جائے گی یا ڈھہ جاتی ہو عمارت جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کو اور منہج کو مضبوط کرے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 50 وصول بیان کیا ہے۔ اہل علم نے کہا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند صفحات کی جو رسالہ ہے
اس نے 50 اصول بیان کیا ہے، انہی اصول کو اختصار کے ساتھ ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھیں اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا اصول جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم۔ پہلا اصول کیا ہے دوستو؟ پہلا اصول کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس راستے پر چل رہے تھے، واللہ بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، اور اس دین پر جیسے وہ چلتے رہے، ان کا جو طریقہ تھا اس کا اپنانا اور ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلک اہل حدیث اور کچھ سلفی منہج ان کو معلوم ہوا، تو انہوں نے وہ درس و تدریس کے ساتھ اپنی تصنیفات کے ذریعے بھی کام شروع کیا۔ ایک کتاب لکھی الفوز الکبیر، کیا نام رکھا؟ فی اصول التفسیر۔ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اس کے اندر دوستو، یاد رکھنا۔ کہتے ہیں اے لوگوں، یہ آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے کی بات ہے، جب دلی کے اندر فساد پھیلا ہوا تھا، شرک و بدعت۔ کہتے ہیں دیکھو، کسی چیز کو حق اور باطل اگر تمہیں سمجھنا ہے، فرق کرنا ہے، تو ایک اصول اپنا لو، اور بالکل یہی ہے جو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے۔ کہا کوئی چیز اگر تم کر رہے ہو یا تمہارے معاشرے میں موجود ہیں، تو سب سے پہلے دیکھو کہ قرآن میں اس کا حکم ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں۔ قرآن میں تذکرہ ہے، آنکھ بند کر کے کرو، پورے ہندوستان کے لوگ کریں یا نہ کریں، لیکن تم ضرور کرنا۔ کیوں؟ قرآن ہی دین ہے، جو لوگوں میں پھیلا ہوا وہ دین نہیں ہے۔ سب سے پہلے کس کو دیکھو؟ قرآن۔ نمبر 2 کہتے ہیں اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھو۔ اگر حدیث میں مل گیا، اگرچہ قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں، تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے، اس لیے تم اس کو آنکھ بند کر کے عمل کرو اس پر، چاہے دنیا کرے نہ کرے۔ نمبر 3 کوئی مسئلہ ایسا آ گیا، نہ قرآن میں ملا نہ حدیث ملا، تو صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ چیز موجود تھی، اس پر عمل ہوا یا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر کوئی چیز تمہارے ہاں رائج ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، تو سمجھ جاؤ وہ چیز بدعت ہے۔ اگر یہ کسوٹی دیکھی جائے تو آج تعزیہ ہو، 40واں ہو، برسی ہو، عید میلاد ہو، اور تیجا 40واں ہو، یہ جتنی گرامی ساری چیزیں دیکھیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کرام میں ہے۔ تو یہی اصول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بیان کر، پہلا اصول التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم۔ پہلا اصول یہ ہے جو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جس راستے پر چل رہے تھے، جس منہج پر جو طریقہ تھا، اس اسلام پر جیسے وہ عمل کرتے رہے اسی کو اپنانا اور انہی کے نقش قدم پر چلنا۔ اور قرآن نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ سارا عمل کتاب و سنت پر کہتے ہیں، کیونکہ جب بغداد سے واپس آئے مصر وغیرہ سے اور حجاز پہنچے تو ان کا لقب اہل الحدیث رکھا، ناصر السنہ رکھا۔ اب بہت ساری چیزیں جو مکے مدینے میں ان کو نہیں ملی تھیں لیکن عمل کر رہے تھے، جب بغداد گئے، مصر گئے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام سے ملاقات ہوئی، حدیثیں ملی تو اپنے سارے پرانے اقوال سے رجوع کر لیا۔ اس لیے امام شافعی کے قول جدید اور قول قدیم، یعنی امام احمد بن حنبل سے ملاقات کے پہلے جو فتاوے ان کو کہا جاتا ہے قول قدیم، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے بعد جو فتاوے ان کو کہا جاتا ہے قول جدید۔ تو یہ اب بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوا، تو کسی نے کہا آپ سب ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق؟ کہا کہ ہاں۔
آپ کا سارا وصول کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا اجماع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اجماع امت، کہا وہ بھی حجت ہے۔ اجماع امت حجت ہے۔ سامنے رکھا، اچھا دلیل بتائیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کے ہر قول کی دلیل کتاب و سنت میں ہے، تو آپ اتنا بڑا عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، اجماع صحابہ اجماع امت بھی حجت ہے، جس پر پوری امت کو علماء متفق ہو جائیں وہ بھی حجت ہے، تو اجماع کی دلیل بتائیں۔ واقعی اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر سکے؟ کہا کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ ٹائم تو لے لیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرم کے اندر بحث ہوئی تھی مکے کے اندر، اب یہاں سے اٹھ کر کے گئے تو صبح پھر فجر میں آ جائے گا، دلیل دے، تو جلدی کہا دل میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ امام شافعی کہتے لیٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اب پورے قرآن پر جتنی حدیثیں سب پر غور کر رہا ہوں، لیکن کہیں کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، کہتے نیند تو حرام ہو گئی، اور سوچتا ہوں رات اور لمبی ہو جائے، ورنہ جب فجر میں جیسے گئے تو کھڑا ہوگا سر پر، دلیل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اذان فجر سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں یہ آیت آ گئی، آپ سینہ چوڑا ہوا سوچتے ہیں جلدی اذان ہو پہنچے اس کمبختوں کو دلیل دیں۔ اب آیا، رات بھر تو پریشان، اذان ہوئی، حرم میں آیا تو کھڑا تھا، دلیل ہے، کہا کہ ہاں قرآن میں دلیل ہے۔ کہا کہاں؟ کہا یہ سورۃ النساء کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب تقلید کے خلاف کتاب لکھی اور توحید و سنت کا جھنڈا اٹھایا برد صغیر میں دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، اور ممبر سے کتاب و سنت کی دعوت دینا شروع کیا، تو اس وقت یہی حدیث اس آیت کو انہوں نے سامنے بنایا تھا صحابہ کے۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کیا، طریقہ چھوڑ دیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ سبیل مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے دیکھو یہاں مومنوں کا طریقہ چھوڑ کر کے کسی اور طریقے پر جانے والے کو اللہ تعالیٰ جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اور شاہ ولی اسماعیل کہتے ہیں اور مومنوں میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت نہ چاروں امام تھے، نہ کوئی مجتہد تھا، نہ ہم تھے، نہ تم تھے، نہ تمہارے اکابر تھے، نہ اصاغر تھے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مومنین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے پتہ چل گیا کہ سبیل المومنین میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے رسول کی نافرمانی کی اور مومنین کا راستہ طریقہ چھوڑ دیا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس غلط راستے پر جا رہا ہے اسی پہ چلائیں گے، لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، جنت کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو یہ صحابہ کے طور طریقے کا تمسک، ان کے منہج اور ان کے طور طریقے کو اپنانا، یہ بہت بڑا وصول ہے۔ پہلا وصول امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ کو بیچ سے نکال دینے کے بعد پھر آدمی کہاں جاتا ہے؟ آپ کے بر صغیر ہی میں ایک صاحب نے سب سے پہلے امیر معاویہ پر تنقید کیا۔ امیر معاویہ پر تنقید کرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ایسی سزا دی، ایسا جرم ہوا کہ پھر عمر و ابو بکر پر تنقید کی، اللہ کے رسول کی حدیث پر تنقید کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو بھی نہیں بخشا۔ صحابہ کا سے بغض عناد رکھنے کا انجام ہوا کہ انبیاء تک کے شان میں گستاخی ہونے لگی۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پہلا وصول ہمارا صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ یا صحابہ کا عمل، جس طرح سے صحابہ کرام چلے تھے اسی راستے پہ چلیں۔ اگر اسی راستے پہ چلیں گے تو کوئی فرقہ نہیں، سارا فرقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا وصول دوستو،
پہلا اصول تو ہے صحابہ کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنا، اور دوسرے لفظ میں کیا، ان کے فہم کو، انہوں نے کتاب و سنت کو جس انداز سے سمجھا وہی اصل ہے. اس کے بعد جو اپنی عقل سے سمجھے گا ان کے خلاف وہ فہم غلط ہوگا. صحابہ کا فہم جو ہے وہ سب سے مقدم ہوگا. نمبر 2، اللہ اکبر، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ وَتَرْكُ الْبِدْعِ، ہر قسم کی بدعت سے دوستو دور رہنا، بچنا، ہر قسم کی بدعت سے دور رہنا. کسی بھی قسم کی بدعت نہیں ہونی چاہیے، نہ چاہے مکفرہ ہو یا غیر. کچھ بدعتیں ایسی ہیں جس سے انسان کفر میں مبتلا ہو جائے، ان کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ. اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ انسان کافر تو نہیں ہوگا لیکن گنہگار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدعت مفسقہ، یعنی انسان فاسق و فاجر تو ہو گیا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوا. ہر قسم کی بدعت چاہے مکفرہ ہو یا مفسقہ، ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امت کو جو ڈراتے تھے، تقریباً ہر خطاب کے شروع میں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر قسم کی بدعت سے دور رہنا، اور کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. سب سے بڑی چیز ہے آج بدعات کا جو راستہ کھلا اور بدعت حسنہ کے نام پر. حالانکہ امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب السنہ لکھی ہے اس عقیدے منہج پر، انہوں نے، اور امام اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اعتقاد اہل سنہ کے اندر نقل کرتے ہیں. بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنا. حضرت عبداللہ بات چلی تھی صحابہ کا منہج. صحابہ نے کبھی بدعات کو دو قسمیں نہیں کی تھی، ہر بدعت تھی. چنانچہ دلیل آپ ذرا سوچئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. لوگوں ساری بدعتیں ضلالت ہیں گرچہ لوگ اس کو بدعت حسنہ کہہ دیں. اس لفظ کے ساتھ اثر ہو جائے، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. گرچہ لوگ اس کو حسنہ کہیں لیکن کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ساری بدعت کیا ہوتی ہے؟ گناہی ہوتی ہے. اب یہاں ہمارے بر صغیر میں ساری بدعت کا دروازہ کیسے کھولا گیا؟ بدعت حسنہ پر. مثال کے طور پر ایک چیز آج ہمارے ہاں سلف کے ہاں بدعت ہے، علماء دیوبند کے ہاں نہیں، وہ بدعت حسنہ ہے. مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ ایک بدعت علماء دیوبند کے اندر حسنہ ہے. تیسرا گروہ بریلوی کے ہاں ایک بدعت حسنہ ہے، دیوبندیوں کے ہاں وہی بدعت ضلالہ ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ مثال کے طور پر آج ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہمارے برصغیر جتنے ہیں کیا کہیں گے؟ عید میلاد ملانا بدعت ہے. اور اہل بدعت کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. اہل حدیث نے کہا یہ چیز بدعت ہے، سمجھ گے نا؟ دیوبندی نے کہا نہیں یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. تو اس کا کوئی معیار باقی نہیں رہ جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ایک بڑے عجیب سے داستان ہے. مولانا ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1919 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ بہت خطرناک قسم کے، یعنی اہل حدیثوں کے بہت بڑے دشمن تھے یہ. اور ان کے پورے شاہ جہاں پور جو رشتے کے سارے شہر کے لوگوں نے چندہ دے کر کے ان کو مناظرہ کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ مناظرہ کا علم حاصل کر کے آؤ تو ہندوستان سے سارے اہل حدیثوں کو، یعنی برصغیر سے سارے حدیثوں کو ختم مناظرہ کرو. ماشاءاللہ سب سے بڑا مشرک انسان جو اس وقت تھا، دشمن، اس کے پاس گئے، مناظرہ سیکھے. اب مناظرہ 2 سال کا کورس کر کے آئے، ماشاءاللہ سینہ چوڑا. اب سوچتے ہیں کہ اب میرا مقابلہ کون کرے گا. آئے اور اعلان کر دیا. مولانا بدر الحسن سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے مناظرہ ٹھان دیا.
اب اعلان ہوا، سینکڑوں گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے، آج ہمارا شیر آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو مناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، آج تو بالکل خاتمہ ہو جائے گا بر صغیر سے۔ آئے، اسٹیج پر بیٹھے، سوال کیا، مولانا بدر الحسن نے جواب دیا، مولانا بدر الحسن کی بارے انہوں نے سوال کیا تو لاجواب ہو گئے، اور ایسے لاجواب ہوئے کہ ٹھنڈی کا موسم پسینہ نکل گیا، پریشان ہوئے۔ تو اب تو تماشا دیکھ رہے ہیں، جواب نہ دیے، اللہ نے ہدایت دی، کھڑے ہو کے کہا بھائی میں بھی اہل حدیث ہو گیا، بس ہم بھی کیا ہو گئے؟ اہل حدیث ہو گئے۔ اتنا سننا تھا کہ سارے علاقے کے لوگ پریشان۔ تو یہی ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے اہل حدیث مسلک قبول کرنے کے بعد فوراً یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے میدان میں اترے اور انہوں نے کتاب لکھی بڑی عالی شان منہج پر، تقلید پر۔ یہ جتنی باتیں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں ہمارے سلف نے کچھ، یہ ساری باتیں ہمارے ہاں سلف نے کیا ہے، اردو موجود ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں کبھی، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری رحمۃ کتاب لکھی، الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد، اتنی بڑی کتاب لکھی، چھپایا، اور وہ کتاب نایاب ہو چکی تھی، لیکن اللہ جزائے خیر دے، مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے اس کتاب کا نسخہ نکالا اور لاہور اپنے ادارے سے اس کے نئی ایڈیٹنگ کر کے اور باقاعدہ عناوین کے ساتھ دوبارہ انہوں نے شائع کیا، اور آج تک اس سے اچھا نسخہ اس کتاب کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کتاب ہے، اگر اس کو کوئی عربی میں کر ڈالے تو شاید اجتہاد اور تقلید کے مسئلے میں سب سے عالی شان کتاب ہوگا، ہزاروں صفحے کی ہو جائے گی، بڑی زبردست کتاب لکھی۔ اور اس کتاب کے اندر وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں دیکھو، اگر بدعت حسنہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو معیار کیا ہوگا؟ آج ایک فرقے والا کہتا ہے بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے بدعت ہے، دوسرا نہیں بدعت حسنہ ہے، یہ دروازہ کھلا چلا جا رہا ہے آئے دن۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا جو منہج تھا کیا تھا؟ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، گرچہ لوگ حسنہ کہیں لیکن کوئی بدعت ذرا، کیوں؟ لفظ کل ہے، کل کے معنی آتے ہیں سب۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے نہیں عمر فاروق نے کہا تھا، تو ذرا دیکھیں اس اشکال کو دور کر دیں، نعمت البدعۃ ھذہ، کیا کیا تھا؟ ذرا یاد رکھیے گا، سمجھیں، وہ بدعت ہے، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بدعت کے معنی اصل میں آتا ہے ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا کوئی سیمپل اور جس کا کوئی مثال موجود نہ ہو۔ اللہ نے بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا بدیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا آسمان و زمین نہیں دیکھا تو کہ دیکھ کر کے نقل کرے، بدیع ہے۔ بدعت تو ہے جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو بدعت کہا، وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک، نبی علیہ السلام کے زمانے میں با جماعت نماز تراویح پڑھی گئی ہے۔ امام ابن خزیمہ اپنے صحیح میں، ابن حبان اپنے صحیح میں، محمد بن نصر المروزی کتابوں قیام اللیل میں نقل کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ رمضان لگا، چاند نکل آیا، رمضان شروع ہو گیا، ہم وضو کر کے مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے پکڑ لیا، جابر بن عبداللہ راوی، سعد بن ابی وقاص جب جانے لگے تو گھر کی عورتوں نے، بیوی نے، بیٹی نے، ماں نے پکڑ لیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم کو قرآن یاد ہے، جا کر کے وہاں پڑھ لو گے، ہم عورتوں کو چولہے ہانڈی سے فرصت نہیں، ہم کو قرآن یاد نہیں ہے، تم کہیں گھر میں تراویح پڑھاؤ اور میں تمہارے پیچھے پڑھوں گی، ہم ساری عورتوں نے اتنی ضد کیا کہ سعد بن ابی وقاص کو اپنا ارادہ ختم کرنا پڑا، کہا چلو۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص نے تراویح پڑھائی
اور صبح چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک کام کیا تھا، ایک مرد عورتوں کو باجماعت تراویح پڑھائے اور گھر کے اندر پڑھائے، پہلی مرتبہ کیا۔ یہ سوچے صحیح ہے یا غلط؟ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ایسے بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ رات کو بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے یہاں۔ کیا ہوا؟ کہا میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا تھا، گھر کی عورتوں نے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہیں گھر میں پڑھاؤ، ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، تم پڑھاؤ گے ہم سنیں گے۔ تو میں نے 8 رکعت کتنا پڑھایا؟ 8 رکعت پڑھا دیا باجماعت نماز تراویح، اور تو کتنا پڑھایا؟ 8 رکعت۔ کہتے ہیں چونکہ سب مجلس بالکل نرالا سوال تھا، آج تک کسی نے ایسا مسئلہ نہیں پوچھا تھا، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ آپ پر کیا اس سوال کا اثر ہوتا ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے قصہ سنایا، کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا۔ پتہ چل گیا کہ باجماعت نماز تراویح ثابت ہے۔ جو چیز ثابت ہوگی بدعت کیسے ہو جائے گی بھائی؟ نمبر دو آپ حضرات جانتے ہیں وقفے سے روایتیں اکٹھا کی جائے تو گاہے بگاہے نبی علیہ السلام باجماعت نماز تراویح پڑھا دیتے تھے۔ آپ نے تراویح پڑھائی لگاتار، آپ نے 3 دن پڑھائی، ایک دن پڑھایا عام ہو گیا، بہت لوگ اور آ گئے، تیسرے دن پڑھایا، چوتھے دن آپ نکلے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی باجماعت نماز پڑھنا ضروری قرار دے دے۔ 5 وقت کی جماعت کی پابندی تو اتنی بھاری پڑتی ہے، ایک 6ٹھی نماز اور باجماعت۔ ہم نہیں چاہتے کہ امت پر شاک گزرے، نبی علیہ السلام نے باجماعت نماز پڑھی۔ بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کی، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تیسرے دن تراویح کی نماز ختم کرائی، جلدی پڑھا دی، جلدی ختم کر دیا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ لو نفلت لنا بقیۃ لیلتنا ہذہ، آپ نے تو گھنٹے ہی بھر میں ختم کر دیا، یا رسول اللہ کاش کہ لو نفلت لنا بقیۃ لیلتنا ہذہ، اتنا مزہ آ رہا تھا، طبیعت تو یہی چاہ رہے تھے کہ فجر تک آج آپ تراویح کی نماز ہی پڑھاتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ میں نے جب باجماعت پڑھا دیا جاؤ گھر میں سو کھاؤ پیو۔ اتنا یاد رکھنا، جس نے امام کے ساتھ باجماعت نماز تراویح تھوڑی دیر بھی پڑھ لیا، اگر باجماعت پڑھا اور پھر جا کر کے سو بھی جائے گا تو رات بھر تراویح کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو دے گے۔ کیا پتہ چلا دوستو؟ باجماعت نماز تراویح پڑھی بھی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز تراویح پڑھانے کی فضیلت بھی بیان کیا، تو کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ کیا لوگوں کو باجماعت پڑھانے کا سلسلہ کام کیا؟ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں گشت کرتے ہوئے گزر رہے تھے، مسجد نبوی کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ 10 جماعت، ہر آدمی اپنے اپنے پسند کا امام اپنے اپنے ٹائم کے لحاظ سے ایک ہی وقت مسجد میں 10 جماعت ہو رہی، ایک جماعت یہاں ہو رہی، وہاں ہو رہی، کئی جماعتیں باجماعت نماز ہو رہی تھی۔ اگر باجماعت نماز پڑھنا کوئی بدعت ہوتی تو اللہ رسول کیوں پڑھاتے، اور پھر صحابہ کرام کیوں باجماعت نماز پڑھا رہے تھے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یار یہ اتنی جماعتیں ایک ہی وقت کھڑی ہوں یہ اچھا نہیں لگتا، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک ہی جماعت کے لیے میں مقرر کر دوں کہ بھائی ایک ہی جماعت میں سب لوگ پڑھ لیا کریں، میں امام مقرر کر دوں اور سارے لوگ اپنا اپنا امام چھوڑ کر کے جو امام میں نے مقرر کر دیا اسی امام کے بیچ سارے لوگ تراویح کی نماز پڑھ لیا کریں۔ یہی ہے نا؟ دیکھیں باجماعت تراویح کئی جماعت ہو رہی تھی، اس لیے عمر فاروق نے صرف ایک کر دیا۔ بیٹھے مشورہ کیا، ابی بن کعب اور تمیم داری، ان دونوں کو امام مقرر کر دیا۔
اور باجماعت نماز تراویح شروع ہوگی. اب دوسری مرتبہ گزرے، ایک امام پڑھا رہا ہے، سارے مسجد کے لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تب کہا نعمت البدعۃ ہذہ، کتنا بہترین یہ طریقہ ہے. اب اس کو آج کے تیجا 40واں اور برسی منانے کا کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ. اس کا کون سے ثبوت ہے؟ تو وہاں تو تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی، زیادہ سے زیادہ بس ایک جماعت پر متفق کر دیا. اس کے علاوہ عمر ابن خطاب نے کچھ نہیں کیا. ورنہ جو چیز قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر اور کیا کہتے ہیں قول سے موجود ہے سب ثبوت ہے، اس کو عمر فاروق کبھی بدعت نہیں کہہ سکتے. اس لیے عمر ابن خطاب کے اس قصے کو بدعت حسنہ کا، ساری بدعتیں، ساری بدعت حسنہ، بدعت حسنہ، یہ سلسلہ قطعاً جائز نہیں ہے. بہرحال ہمارا کام کیا ہے؟ بدعت سے دور رہنا، اور بدعت کے ساتھ ساتھ بدعتیوں سے بھی دور رہنا. کس سے دور رہنا؟ ہاں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. یہی سب سے بڑا نقصان دہ ہے. آگے انشاءاللہ بحث آئے گی. تیسرا مسئلہ ہے، اچھا بدعتیں دے دوستو دو طرح کے ہوتے ہیں، عقیدے میں بھی بدعت اور عمل میں بھی بدعت. عقیدے میں بدعت، انسان کا منہج درست نہ ہو، اللہ کے رسول کو کیا مانے؟ نور مانے، مختار کل مانے. آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کا انکار، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرے تو عقیدے میں بھی بدعت ہوتی ہیں اور بدعت عمل میں بھی ہوتی ہیں. تو دونوں قسم کی بدعت، چاہے عقیدے میں بدعت ہو یا عمل میں بدعت ہو، دوستو ہر قسم کی بدعت اور اہل بدعت سے بچنا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. نمبر 3 دوستو، تیسرا اصول، سمجھ میں آ رہی کچھ بات ہے؟ تیسری بات، وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ. یہ تیسرا اصول جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے. کیا؟ حجت بازی کرنا. دو چیزیں ہیں دوستو. ایک انسان ہے، اس کے بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس سمجھنا چاہتا ہے، آپ کے پاس سمجھانے کی صلاحیت ہے، علم ہے. آپ بہن بھائی اچھا تمہارا کیا کیا اشکال ہے تم پیش کرو، کیا کیا اشکال ہے پیش کرو. ٹھیک ہے، اس نے بتایا، آپ نے اس کی وضاحت کر دی. پھر اس پر وہ اور کچھ بحث کرتا ہے، اشکال پیش کرتا، آپ اس کا جواب دیں. یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں افہام و تفہیم ہے. اور ایسے وجادلہم باللتی ہی احسن کے مصداق ہے. اور ایک ہے حجت بازی. حجت بازی کیسے؟ ماننا نہیں ہے، اپنی بات منوانا ہے، اور بلا وجہ وقت ضائع کرنا، ٹائم برباد کرنا، اور سننے والوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دینا. ہمیں یاد ہے ایک صاحب آئے، کہنے کہ میرے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں آج تک کوئی جواب دے ہی نہیں پایا، آپ دیں گے؟ میں نیا دبئی سے، سعودیہ سے دبئی میں آیا ہوا تھا. میں نے کہا بولیں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب جانور ذبح کیا تھا تو اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا اچھا بتاؤ تم ہوتے تو کیا کرتے، تم اس وقت ہوتے تو کیا کرتے؟ تھا میں نے بہت سوال کیا، آج تک کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا. میں نے کہا تم ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا میں تو کھاتا. کیوں؟ ارے بڑا مقدس گوشت تھا. تم کو مقدس گوشت اچھا لگتا ہے تو کیا ابراہیم اور ان کے قوم کو مقدس والا گوشت اچھا نہیں لگا ہوگا؟ اب وہاں ذرا ہوش آئے کہ ہاں کھایا. یہ بلا وجہ حجت بازی. تو یہ حجت بازوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنا، ٹائم برباد کرنا، اور اس کی حجت بازی سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کے کچھ دل و دماغ میں شکوک، کچھ نہیں. اگر بہت دیر تک ہمارے شیخ کے پاس آ کر بحث کرے اور شیخ جان چھڑائے دھتکار دیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی اس کا حق ہے سوال کرنا، مولانا کو غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا صحیح کیا ہے، حجت بازی کے لیے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترک الخصومات. آخر کار
جانتے ہیں سنن مسند دارمی کی روایت، وہ مہا شیطان جو کوفہ کے اندر تھا، جو کہتا تھا ہمارے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، حضرت علی تنگ آ گئی، پریشان آ گئی، صحابہ کرام تنگ آ گئے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو وہاں جو کوفہ کے گورنر تھے انہوں نے عمر فاروق کے پاس خط لکھا، حضرت ایسے کچھ حجت بازی کرتا ہے، بات کسی کی نہیں سنتا، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اتنا بزد ہے کہ اب لوگوں میں ہم اگر کسی نے جواب نہ دیا، بات نہ مانا، تو باہر جا کر دیکھا میرے سوال کا جواب مولانا بھی نہیں دے سکے، فلاں نہیں دے سکا۔ عمر فاروق نے کہا اچھا اس کو میرے پاس بھیج دو، اس کو میرے پاس بھیجو۔ گورنر کوفہ جو تھے کہا بھائی جائے، آپ کو عمر فاروق نے بلایا، عمر ابن الخطاب بلائے اور ایک کمرے میں قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا اس کو۔ 2-3 دن پڑا رہا، تیسرے دن بلایا، کیا ہے؟ کہا صاحب ہمیں ہمارا اشکال ہے قرآن کی فلاں آیت پر، حدیث پر، اور کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ کہا میں نے تو سنا ہے جواب دیتے تم مانتے نہیں۔ نہیں ہمارا کوئی صحیح جواب دے گا تب مانیں گے نا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ۔ اچھا جواب کیا دیا؟ یہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بالکل صحیح دیا علماء نے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ واپس کرو، اور دوسرے دن تازہ کھجور کی چھڑی منگائی کاٹ کر تاکہ بدن پر اچھی طرح سے لگے ہو، اور بیٹھایا۔ کہا بتا اشکال۔ ایک ڈنڈا مارا، 2 مارا، جب تیسرا مارا کہتا دانی یا امیر المومنین ذہبت کل شیء وجدت فی راسی۔ امیر المومنین بس سارا اشکال دور ہو گیا، اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا، تیسری چڑھی میں سب اشکال دور ہو گیا۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلا وجہ ترک الخصومات، حجت بازوں کے ساتھ جو نہ مانتا ہو، ضدی اڑیل انسان، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے بحث مباحثہ کرنا، اور اپنا ٹائم اچھے لوگوں کو، کبھی شیخ سوال آ کر کے درس میں ایک آدمی اتنا الجھا دے گا، گھنٹے بھر سے لوگ بیٹھے ہیں، درس خراب ہو جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اسلام نے، احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، سے بچنا چاہیے۔ اور والجلوس مع اصحاب الاہواء، نفس پرست اور بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آج ہمارے یہاں بھائی ٹھیک ہے بیٹی جہیں کہیں جا رہی، بھائی داماد کا ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ رہی وہ اپنی جگہ پر، بیٹی ہماری بہت پختہ ہے، وہ ہمارے عقیدے پر رہے گی، دوست بنا لیا، ٹیچر بنا لیا، اٹھنا بیٹھنا بنا لیا، بھائی ٹھیک ہے ہم بس بات کر، وہ اس کا دین اس کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، لیکن بہرحال ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر ایسے منع کیا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اے نبی خبردار، جہاں کتاب کا، سنت کا، شریعت کا استہزاء مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں جہاں اس کا استہزاء کیا جا رہا ہو، جہاں اس کی توہین کی جا رہی ہو، اس کی مخالفت کی جا رہی ہو، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دیا ہے کہ خبردار تقعدوا معہم، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں۔ میرے بھائی تعجب کریں کہ شاید بات آ کے آئے، بدعات کی تشبیہ اللہ نے کیسے دی ہے معلوم؟ اللہ رسول نے پاگل کتا کبھی دیکھا ہے؟ ایک تو پاگل نارمل کتا ہے، وہ کاٹ لیتا ہے تو اس کا علاج الگ ہوتا ہے، اور پاگل کتا کسی کو کاٹ لیتا اس تک تو مرہم پٹی کر کے درست ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک دن زہر ابل کے آ جاتا ہے۔ اچھا وہ پاگل کتا جس کو ڈس لے، کاٹ لے، اور اس کے بدن میں زہر سرایت کر جائے تو کتے کی آواز بھی نکالتا ہے، کتے کی طرح اس کا پانی بھی گرتا ہے، اور کمال کی بات اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو اس کا کتے کا زہر دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاتے ہیں کبھی تو اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں تاکہ کسی کو نوچ نہ سکے، تعدی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تتجارى بهم الاهواء، لوگوں اہل بدعات سے بچنا، جن کے دلوں میں بدعت، کیوں کما یتجارى الکلب لصاحبہ، جیسے باول کتے کا اثر دوسرے پر
اثر کر جاتا، اس کا زہر دوسرے پر اثر کر جاتا ہے، ایسے ہی بدعتیوں کے ساتھ بیٹھے ہو گے تو بدعتیوں کا اثر تمہارے ایمان اور عقیدے پر پڑے گا۔ اور کیا چاہیے دوستو؟ سنہ ابی داؤد کی تتجارى بهم الكلب كما يتجارى بهم الكلب كما تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى به الكلب۔ نہ بدعتیوں کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے، ان سے تعلق رکھو گے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھو گے تو ان کی بدعتیں اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے ہی غیروں پر اثر انداز ہوتی جیسے باول کتا کے اثر کسی اور انسان پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، دینداروں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ لوگ اٹھنا بیٹھنا۔ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا بدعت پر لعنت بھیجتے تھے، لیکن ان سے رشتہ کیا، ان سے دوستی کی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ ٹہلنے لگے۔ کہتے ہیں چند ہفتوں کے اندر میں نے دیکھا اب وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے لگے ہیں۔ اسی لیے دوستو ایک اصول ہمارا ہمیشہ اہل بدعت سے دور رہنا، اصلاح کی کوشش کریں، بدعت کی مخالفت کریں، ان کو سمجھائیں بتائیں، لیکن شیر و شکر ہو جانا، دوستی کرنا، اٹھنا بیٹھنا اور رشتے ناطے کا مسئلہ بہت خطرناک ہے دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام ذرا سوچیں، جب عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کو پتا چلا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، کہتے ہمارے ہاں لوگ بدعتیات کی ہیں، قدریہ فرقہ پیدا ہوا ہے، تو عمر ابن الخطاب نے، عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ جاؤ ان سے کہہ دینا میں ان کو ہمارا سلام ان سے نہیں کہنا، ہمارا سلام ان کو نہیں پہچانا، کیوں؟ ہمارے سلام کے مستحق نہیں ہے، اور کہہ دینا ہم ان سے بری ہیں اور ہم سے بری، ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ دوستو ٹھیک ہے، اخلاق اپنا ہے، ملاقات ہو سامنے، رواداری آپ ضرور استعمال کریں، بد اخلاقی نہ کریں، لیکن الفت، محبت، دوستانہ اٹھنا بیٹھنا، شیر و شکر ہونا، اس تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ بس بہرحال اثر انداز صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ سنا رہے ہوں گے، صحبت صالح تورا ساحل کرت، کہتے ہیں کہ نوح علیہ، اذان کا وقت ہو گیا، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا ہو کے باپ نبی ہے، لیکن شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ پشر نوح بابدا بنشست، بابدا نشست گمراہ شد، اصحاب سگے اصحاب کہا پہ نیکا گرفت مردم شد، پدر نوح بابنا بدا نشست گمراہ شد۔ لوگوں ذرا سوچو، نوح کا علیہ السلام نبی کا بیٹا ہے، ہم بروں کے ساتھ رہا تو برا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار، باپ کی نبوت سے کچھ فائدہ نہ پہنچا اس کو، لیکن اصحاب کہف کا کتا کافروں کو ساتھ چھوڑ کر کے مومنوں کے ساتھ رہا، سگے اصحاب کہف پینے کا گرفت۔ چند مسلمان نوجوان جب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جانے لگے تو کتا بھی اپنی قوم کو، اپنے آقا کو، اور کیا کہتے کافروں کو چھوڑ کر کے کس کا ساتھ پکڑا؟ مومنوں کا۔ غار مومنین اندر چلے گئے اور غار کے منہ پر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور اصحاب کہف کا کتا ان کی نگرانی کے لیے اس سوراخ پر اپنے آپ کو لٹا کر کے رکھ دیا۔ سوچو، تو شیخ سعدی کہتے ہیں صحبت کا مسئلہ یہ ہے، اہل بدعات کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت۔ ہاں ہمارے ہاں اس کا کوئی یعنی اس میں احتیاط نہیں کی جاتی، جیسے انسان چاہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے، اور وہ بھی کوئی لچھے دار تقریر کرنے والا چاہے قادیانی آ جائے چٹکلے چھوڑے، نہیں چلو اس کی باتیں مدد آتا ہے، نہیں اس کی جو باتیں اچھی ہوگی لے لیں گے، جو بری ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگر اتنا علم ہوتا کہ کون اچھی ہے بری تو شاید آپ وہاں جاتے ہی نہیں، جاتے اس لیے کہ آپ کے اندر حق اور باطل کے تمیز کا بھی کا علم ہے نہیں ہے، تو اس سے آپ اجتناب کریں اور بچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوستو نمبر 4، ترک المراء والجدال والخصومات فی الدین۔ اللہ اکبر، کتاب و سنت پر
کی باتوں میں سب آ جائے، کتاب و سنت کی باتیں آ جائیں، تو بلا وجہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور بحث مباحثہ کرنا۔ دوستو، جہاں بات آ جائے قرآن کی، حدیث کی، دین کی، چاہے اپنے موافق ہو یا مخالف ہو، وہاں حجت وادی کرنا اور بحث مباحثہ کرنا اور جدال کرنا اور سامنے والے کو اپنی بات منوانے کے لیے اپنی بات کو اوپر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث منع کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دین میں حق بات پر جھگڑنا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا۔ جہاں آ جائے کتاب و سنت کی بات، اپنے موافق ہو یا مخالف، آپ ذرا سوچیں، واللہ سنا ہوگا ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ زبیر تمہارا حق ہے، تم پانی لے لو، تمہارے کھیت میں پانی پورا ہو جائے تو پڑوسی کو دے دینا۔ بات اللہ رسول نے بڑی رعایت کی، فرمایا تم اپنے کھیت کو بھرنا نہیں، جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو اس پڑوسی کو دے دینا، اس کے بعد بچے گا تو پھر لے لینا تم۔ کتنی رعایت کی، لیکن اس نے کیا کہا؟ انکان ابن عمتی کا، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ اس لیے اس کے حق میں کیا کہ وہ آپ کا رشتہ دار، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، بس اتنی ہی بات کہی تھی۔ حق بات، قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات قبول کر لینے کی بجائے اب شکوک شبہات کی بات نہیں، تو آپ نے حق تو ہمارا تھا لیکن فیصلہ ان کے حق میں کیوں کیا آپ نے زبیر ابن العوام کے؟ چونکہ آپ کے پھوپھی زادو بھائی ہیں۔ اتنا ہی ان کے زبان سے نکلا تو اس شخص کے قرآن کی آیت جبرائیل امین لے کے آگے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اتنی ہی کہا تھا۔ ارأیت ان کان ابن عمتک، آپ کے پھوپھی داد بھائی ہے اس لیے، ورنہ فیصلہ آپ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا مخالفت کی، رب نے ایمان کی نفی کر دی، لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک اس پر خوشی نہ ہو، پتی بخاطر اس کو قبول نہ کر لے، اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہاں دیکھیں کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دین میں لڑنا جھگڑنا، حق بات آ جائے تو سمینا واطعنا ہونا چاہیے، لڑنے جھگڑنے کے بجائے خاموشی سے قبول کر لیں اور طرح طرح سے حجت شکوک شبہات پیدا کر کے اور اس کے اندر کیڑے نکال کر کے اپنی بات اوپر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بعد نماز عصر دوبارہ مجلس ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور کہنے کے ساتھ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔